اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد خلافت کی باغ ڈور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی جاتی ہے۔ تقریباً 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے۔ پھر اس کے بعد خلافت کی باغ ڈور حضرت عمر کے کندھے پر آتی ہے، اور تقریباً 10-11 سال حضرت عمر خلیفہ رہے۔ آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً 25-26 ہجری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر آئی، اور حضرت عثمان غنی 10 یا 12 سال خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اخیر زمانے میں فتنہ بھڑکنے لگا، اور وہ فتنہ پھیلانے والے اتنے منظم طریقے سے فتنہ پھیلا رہے تھے کہ مسلمانوں کو احساس تو تھا، لیکن اتنا بڑا کارنامہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں گے، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، ان کی بے عزتی اور بدنامی کریں گے، اتنا اندازہ نہیں تھا۔ وہ فتنہ والے خوارج کہے جاتے ہیں، جو اسلام سے خارج ہیں۔ بعد میں زیادہ تر وہی لوگ شیعہ بنے، خوارج کا فتنہ وہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ خلافت کی باغ ڈور ہم لیں۔ آج کل جیسے سیاسی شعبدہ باز ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے کہ ان کی ہم حکومت ختم کر کے 5 سال ہم حکومت جتائیں اور ادھم مچائیں، دھوم مچائیں، جو بھی آپ کہہ لیں۔ یہی مقصد ان خوارج کا بھی تھا، یہ حکومت ان کی ختم کر دیں اور ہم حکومت کریں۔ اس مقصد کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا، اور یہ 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک ایسے وقت میں شہید کر رہے ہیں کہ وہ حج کا دور چل رہا تھا زمانہ۔ اکثر صحابہ کرام مدینے سے مکہ آئے تھے حج کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی حج کے سفر پہ تھی، مکے میں تھی۔ اس وقت جو وہاں مسلمان تھے، انہوں نے بہت کوشش کی، اس بات کی کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دفاع کریں، ان خوارجیوں سے، بلوائیوں سے لڑیں۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صاف ان کو منع کر دیا کہ یہ شہر مدینۃ الرسول ہے، اللہ کے رسول کا شہر ہے، اس شہر کے اندر ہم فساد نہیں چاہتے، قتل و غارت گری نہیں چاہتے، اس میں شور غوغا نہیں چاہتے، یہ شہر امن کا شہر ہے، تو امن کا ہی شہر باقی رہنا چاہیے۔ رہی بات خلافت کی، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ عثمان، کچھ لوگ ایسے نکلیں گے بعد میں فتین کہ جو تم سے تمہاری خلافت کا لباس چھیننا چاہیں گے، اور تم ہرگز اس خلافت کے لباس کو اتارنا مت۔ تو میں ان کو سمجھاؤں گا، سمجھ میں آیا تب بھی اچھی بات، نہیں سمجھ میں آیا تو میں تم لوگوں کو، یعنی تیلی وغیرہ کو، تو عثمان کہہ رہے ہیں، اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم لوگ میری طرف سے ان سے لڑائی کرو اور جہاد کرو۔ اب آپ دیکھیں، کہتے علی کی کوئی غلطی نہیں۔ بلوائیوں نے 10-15 دن، مہینے بھر، 15-17 دن تقریباً یا مہینے بھر محاصرہ کیے رکھا، اور بالآخر ان کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد مسئلہ آیا خلافت کا، تو وہ جو بلوائی تھے، جو خوارج تھے، اور جو اس وقت وہاں مسلمان تھے، چونکہ وہ ظاہر میں تو ایسے تھے نہیں کہ ہم خوارج ہیں اور ہم بلوائی ہیں، ہم اسلام سے الگ ہوئے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے تھے۔ ان سب نے حضرت علی کو ہی آگے بڑھایا کہ آپ خلیفہ بنے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور بیعت کر لیا۔ وہ بڑے بڑے جو مقام تھے، جو عہدے تھے، خاص طور سے فوج کے، ان بلوائیوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ خبر مدینے سے مکے بھی آئی، اور ارد گرد تمام علاقوں میں پھیل گئی کہ کچھ لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔
وہاں سے یہ بات اٹھنے لگی کہ قاتل ہیں کون، ان سے لڑا جائے اور ان کو مارا جائے، قصاص لیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سر فہرست، اس وقت وہاں جتنے بھی مسلمان تھے سب کی یہی رائے تھی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی کہنا یہی تھا کہ جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو سولی پر لٹکایا جائے، اور علی تم وہاں رہتے ہوئے تمہارا ایسے کیسے بڑا حادثہ ہو گیا، حقیقت کا علم کسی کو نہیں تھا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر جو مدینے میں تھے اور حضرت علی کے یہاں ہاتھ پر بیعت بھی کیے تھے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے مکے آئے، حضرت عائشہ کو پوری صورتحال بتائی کہ معاملہ جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار کچھ نہیں ہے، ہاں تھوڑا دن رک جائیے، ان کو خلیفہ بن جانے دیجئے، لوگ بیعت کر لیں، پھر ان کی جب ایک جمعیت ہو جائے گی، ان کی پکڑ ہو جائے گی، ان کو ایک حاصل ہو جائے گی طاقت، تو پھر وہ اس بات کے بالکل منکر نہیں ہے کہ ان قاتلین کو سزا نہ دی جائے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم طاقت میں آ جائیں پھر ان سے حساب کتاب لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے ہٹ کر کہ ان کو ہم کمک پہنچائیں، ان کی ہم مدد کریں، بصرہ آتی ہیں، وہاں سے فوج اکٹھا کرتی ہیں کہ ہم چلیں، حضرت علی کو مدد پہنچائیں اور ان خوارج سے جنگ کریں، لڑیں اگر وہ لڑتے ہوں تو۔ اور ادھر بیچ میں یہ جو طبقہ تھا خوارج کا، بلوائیوں کا، انہوں نے الٹے سیدھے پیغامات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی، طرح طرح کے اس طرح بیچ میں دونوں کو بدظن کرنے والے یہی خوارج تھے، جو ادھر بھی کچھ ہو گئے، کچھ ادھر بھی ہو گئے۔ یہ ساری جنگ جمل بھی اور جنگ صفین بھی انہی خوارج ہی کے غلط نظریات کی وجہ سے اور غلط طریقے سے رپورٹ پیش کرنے کی وجہ سے ہی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ تھوڑا زیادہ گڑبڑ ہے، صحابہ کرام سے مشورہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ پھر دارالخلافہ بدل لیا جائے، یہاں رہیں گے تو چاہے قصاص لینا ہو، چاہے جو لینا ہو، پھر قتل و غارت گری ہوگی، لہٰذا مدینے کو دارالامن رہنے دیا جائے۔ ہاں، حجاز کے جو بالکل بارڈر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر بسایا ہے جس کو کوفہ کہا جاتا ہے، کیوں نہ یہ دارالخلافہ ہم وہاں لے کے چلیں اور وہاں سے نظم و نسق ہم آگے بڑھائیں۔ حضرت علی مدینے سے وہاں آ گئے اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی اس حال میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ فوج لے کر کے آ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت کے لیے۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ تمہارے رہتے ہوئے قتل کیسے ہو گیا، تم نے منع نہیں کیا، تم ان سے قصاص نہیں لیے؟ اور ان کو خبر یہ پہنچائی گئی تھی کہ حضرت عائشہ تمہارے خلاف فوج لے کے آ رہی ہیں تم سے لڑنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا کہ آپ ہمارے خلاف جنگ لڑنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں، ہم تو تمہارے کمک کے لیے آ رہے ہیں۔ معاملہ تصفیہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود گئے تھے عائشہ کے یہاں، معاملہ بالکل صاف ختم، جو بدظنی پھیلایا تھا خوارج نے وہ سب ختم، یہ ہوا کہ سب اپنے اپنے گھر جائیں، جنگ ختم، جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن بیچ میں جو خوارج تھے اب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو بدل گیا، اب ہماری دال گلنے والی نہیں۔ رات کے شام میں یہ باقاعدہ مذاکرہ ہوا کہ جنگ ختم، اور رات کے اندھیرے میں انہی خوارج نے، کچھ لوگوں نے حضرت علی کے پڑاؤ پر تیر پھینکا اور کچھ لوگوں نے انہی خوارج نے حضرت عائشہ کے یہاں تیر چلایا، یعنی دونوں طرف سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ اب ان لوگوں نے یہ سمجھا حضرت عائشہ کے لشکر نے کہ حضرت علی کے لشکر نے بغاوت کی، حضرت علی کے لشکر نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ کے لشکر نے بغاوت کی، اور جنگ تھوڑی بہت شروع ہو گئی۔ لیکن بعد میں پھر قرآن کریم کو بیچ میں لا کر کے تصفیہ کیا گیا۔ جب حقیقت حال پتہ چلا تو پتہ چلا کہ اس میں نہ ان لشکر کی کوئی غلطی ہے، نہ ان کے لشکر کی کوئی غلطی ہے، یہ معاملہ تو کچھ الگ ہی لگتا ہے، جو کچھ ایسے لوگوں نے جنگ جاری کر دیا ہے جن کا ہم سے ان سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ جنگ ختم ہو گئی، یہ جنگ جمل، جنگ ختم۔
خوارج کی دال نہیں گلی۔ یہ ہے مسلمانوں کی وہ دو لشکر، وہ دو گروہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کا بھی کہنا کہ اللہ رب العزت کے لیے، ان کا بھی کہنا اللہ رب العزت کے لیے، دونوں صحیح۔ لہذا قیامت کی یہ نشانی بھی مکمل ہو گئی۔ باقی سیم اسی طریقے سے جنگ صفین میں بھی پیش آیا۔ حضرت علی کو حضرت معاویہ نے بلایا کہ آؤ ہم دونوں بات کرتے ہیں، حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی طرفداری کر رہے ہیں ہمارے سمجھ کے حساب سے، اور آپ ان سے قصاص نہیں لے رہے، ہم لیں گے۔ بات بڑھی تھی قصاص لینے کے لیے، حضرت علی بھی گئے اور وہ بھی ادھر سے آئے، لیکن پھر ان بیچ میں خوارج نے مل ملا کر کے اپنے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے اور دونوں کو بدزن کر کے، لشکر کو بدزن کر کے وہاں کامیاب ہو گئے اور جنگ ہو گئی۔ اور جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ تقریباً 70,000 صحابہ کرام شہید ہوئے، تابعین اعظام شہید ہوئے۔ ادھر کے بھی کہنا یہی کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ادھر بھی فوج کا کہنا کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دونوں کا دعویٰ ایک، مقتلۃ عظیمۃ کا مصداق وہ جنگ بن گئی۔ دونوں حق پر تھے، صرف اجتہادی غلطی تھی، یہ بھی یاد رکھے۔ نہ حضرت علی، نہ حضرت معاویہ، نہ حضرت عائشہ، غلطی کسی کی نہیں تھی، صحابہ کرام کی بھی غلطی نہیں تھی، غلطی صرف اجتہاد کی تھی۔ حضرت علی نے کچھ سمجھا اپنے اجتہاد پر، حضرت معاویہ نے کچھ سمجھا اپنے اجتہاد پر۔ بیچ میں جو روڑا اٹکانے والے لوگ تھے ان کے کہہ لیجئے کہ حملے کا شکار ہو گئے صحابہ کرام۔ مومنین وہ جو بدزن لوگ تھے، جو خوارج تھے، ان کے حملے کا شکار ہو گئے۔ ورنہ صحابہ کرام آپس میں پہلے بھی بعد میں بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد 4.5 سال تک خلیفہ رہے، لیکن آپ کبھی نہیں دیکھ سکتے کہ حضرت معاویہ کے خلاف انہوں نے ایک زبان کہا ہو، ان کے خلاف لشکر کشی کری ہو، ایسا کہیں نہیں۔ سب امن اور چین تھا، دونوں آپس میں خلافت کر رہے تھے، حکومت کر رہے تھے۔ وہاں نفرت تھی ہی نہیں، عداوت تھی ہی نہیں، دشمنی تھی ہی نہیں آپس میں، وہ صرف اجتہاد کا فرق تھا یا پھر خوارج کے فتنے کا اثر تھا، بلوائیوں کے فتنے کا اثر تھا۔ یہ ہے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ لہذا جس میں صحابہ کرام کی خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، ان کو زبردستی غلطی قرار دے کر کے، مجرم قرار دے کر کے، اس جنگ کو بہانہ بنا کر کے کسی کی ذات کے بارے میں لب کشائی کرنا، یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ امت کا یہی فیصلہ ہے، علماء امت کا یہی کہنا ہے۔ اس لیے مشاجرات صحابہ کے بارے میں تمام ہی مسلمانوں کا عقیدہ پہلے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ سارے صحابہ برحق تھے، ہم یہی جانتے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ نہ میں اس دور میں تھا، جو تھے صحابہ کرام انہوں نے تو بعد میں کچھ کہا نہیں، تو جو میں نہیں تھا اس چیز کے بارے میں کہنے کی میری ہمت نہیں ہے۔ اور غالباً بہت اچھا تبصرہ تھا، یہی رکھنا یاد چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔